سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 48ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ الفاظ کے الگ الگ معنی ہیں۔ کیف، کس طرح، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، بے جان، فاحیاکم، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم، پھر یحییکم، تمہیں زندہ کرے گا، ثم، پھر الیہ، اس کی طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے۔ ناظرین، اس کا پورا ترجمہ ہے، اے کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے یا لوٹ کر کے جاؤ گے۔ ناظرین، گزشتہ آیت میں ہم 3 طرح کے لوگوں کا ذکر سن کر کے آئے ہیں جو خسران یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اول تو وہ لوگ خسران اٹھانے والے ہوں گے جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ خسران اٹھانے والے ہوں گے جو اس رشتہ یعنی رشتہ قرابت کو قطع کیے ڈالتے ہیں، یعنی توڑ ڈالتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، جس رشتے کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ان کے خسران اٹھائے جانے کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہیں اس حقیقت سے انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ موجود ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان خسران اٹھانے والے لوگوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم اللہ کے وجود کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس کے ساتھ کسی دوسری قوت کا یا شخصیت کو عبادت میں شریک کر سکتے ہو، جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا وہی ایک اللہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقینی کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ سورہ انسان یا دہر کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا وجود ہی کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان، اس فقرے میں یہ سوچنے پر مجبور کیا جانا اور یہی اقرار کرانا نہیں ہے کہ فی الواقع اس پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، بلکہ اسے سوچنے پر مجبور کرنا بھی ہے کہ جس خدا نے اس کی تخلیق کا آغاز ایسے حقیر سے حالت سے لے کر کہ اسے پورا انسان بنا کر کھڑا کیا، وہ آخر اسے دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں عاجز ہوگا؟ یعنی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو کیوں کر نہیں مار سکے گا؟ پھر مارنے کے بعد کیوں کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ پوچھنا ہے اس آیت میں۔ حین من الدہر، اس فقرے میں دہر مراد وہ لامتناہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا۔ حین من الدہر، اور حین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لامتناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہوگا۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس لامتناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نوع انسانی ہی موجود نہیں تھا،
یعنی یہ دھرتی تھی، یہ ساری کائنات تھی، مگر انسان موجود نہیں تھا۔ پھر اس دھرتی میں، پھر اس میں ایک ایسا وقت آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے کے اندر ہر شخص پر ایک ایسا وقت آیا ہے جب اسے عدم سے وجود میں لانے کی ابتدا کی گئی، یعنی جو انسان تھا ہی نہیں اس کو لانے کی کوشش کی گئی، نہیں لایا گیا۔ لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا ایک حصہ نطفے میں ایک خوردبینی کیڑے کی شکل میں، اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خوردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا۔ مدتاہ دراز تک تو انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس کیڑے اور بیضے کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب طاقتور خوردبینوں سے ان دونوں کو دیکھ تو لیا گیا ہے، لیکن اب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کتنا باپ کے اس کیڑے میں اور کتنا ماں کے اس بیضے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر استقرار حمل کے وقت ان دونوں کے ملنے سے جو ابتدائی خلیہ جس کو سیل وجود میں آتا ہے، وہ ایک ایسا ذرہ بے مقدار ہوتا ہے کہ بہت طاقتور خوردبین ہی سے نظر آ سکتا ہے کہ اس حقیر سی ابتدا سے نشو و نما پا کر کوئی انسان اگر بنے گا تو بھی وہ کس قد و قامت، کس شکل و صورت، کس قابلیت اور شخصیت کا انسان ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اس وقت وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا جس وقت اس کو بنایا جا رہا تھا، یا اس کو پیدا کیا جا رہا تھا، یا اس کے نطفے کو رحم مادر میں داخل کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے وجود کا آغاز ہو گیا تھا، ظاہر ہے اسے حقیر تر ہستی جس کا وجود زمانے کے لامتناہی طوالت کے حقیر تر وقفے میں کہیں سامنے آیا ہو، وہ اپنے رب کے وجود، اس کی قدرتوں، اس کے اختیارات کا انکار کس بنا پر کرتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی معنویت لیے ہوئے بہت ہی آیتیں ہمیں قرآن حکیم میں ملیں گی ناظرین، جو اسی کی طرف دال ہیں، اسی کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ 40ویں سورت سورہ غافر کی 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ربنا امتنا اثنین واحییتنا اثنین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، یعنی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اے اللہ، 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا یعنی زندہ کیا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون میں یہ مطلب موجود ہے، اسی کا اقرار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا، یعنی موت ایک روز ضرور آ کر کے رہے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا۔ پس ایک حالت مرداپن کی دنیا میں آنے سے پہلے پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی، مطلب یہ ہے کہ 2 زندگیاں اور 2 موتیں دی تھی۔ موت سے زندہ کیا، پھر موت دیا، پھر زندہ کیا۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ حضرت ابن مسعود، ابن عباس اور تابعین کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ یعنی 45ویں سورہ جاسیہ کی 26ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔
یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوچھتے تھے قرآن نے مردہ کہا، فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورہ نحل کی 21ویں آیت ہے۔ زمین کے بارے میں 36ویں سورہ یاسین کی 33ویں آیت میں بھی ارشاد فرمایا گیا وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون۔ یعنی ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں، اس کے اندر سے دانہ نکال لاتے ہیں اور جسے یہ کھاتے ہیں۔ اب پھر ایک بار اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نبض پکڑی ہے اور ان کی سوچ پر ضرب لگائی ہے۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا، پھر وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرح تمہیں پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین یہ پورے آیت کی تفسیر تھی جو مختلف آیتوں کے حوالے سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے آسانی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر ہمارا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم اگلی آیت اور اس کی تفسیر کے ساتھ جلد حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ہمارا پروگرام پیغام فرقان دیکھتے رہیں، اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب میں اس کا تعارف کراتے رہیں، کرائیں اور انہیں بھی اس پروگرام سے استفادے کا موقع عطا کریں۔ ہمارے پاس دیگر چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن قرآن کریم سے اور سیرت پاک سے ہمیں وابستگی رکھنی ہے، یہی ہمیں کام آنے والی ہے اس زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ناظرین یہاں پر مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا